واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک شخص یمن سے آتا ہے۔ یمن کا اور مدینہ منورہ کا بڑا طویل فاصلہ ہے۔ اپنے علاقے کو چھوڑ کے آیا ہے، وطن کو چھوڑ کے آیا ہے، نہ کاروبار کے لیے نہ ہی کسی رشتہ یا نکاح کے لیے، نہ ذاتی مفاد کے لیے نہ ہی برادری کے کسی نفع کے لیے۔ دل میں ایک ہی جذبہ ہے، ایک ہی تڑپ ہے، ایک ہی نیت ہے کہ مدینے والا ہو اور مدینہ شہر ہو اور مسجد نبوی ہو
میں ان کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اور ہجرت پہ بیعت لیتے تھے، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے معاہدہ کرتے تھے۔ تو اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا، میں آپ کے پاس یمن سے حاضر ہوا ہوں اور آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہجرت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام اس صحابی جلیل سے، مجاہد عظیم سے اور مہاجر کبیر سے پوچھتے ہیں، جب تم یہاں میرے پاس آئے ہو تو یمن میں تمہارے والدین ہیں، کیا ان سے اجازت لے کے آئے ہیں؟ کیا انہوں نے اجازت دی تھی آنے کی؟ جواب نفی میں ہے، نہیں۔ دنیا کا کوئی مفتی، آج تحریکوں کا کوئی لیڈر، آج سیاسی جماعتوں کا کوئی قائد، آج نوجوانوں کو اپنے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے والا کوئی بدبخت، چاہے وہ اپنے آپ کو جو بھی سمجھتا ہو، پہلے نمبر پہ تو یہ سوال پوچھتا ہی نہ، پوچھ لیتا تو اس کا رد عمل کچھ اور ہوتا۔ یہ صرف صاحب وحی کو ہی اللہ نے بصیرت دی ہے، جن کے سینہ اطہر پہ اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ یمن سے آئے، والدین بھی ہیں، ضروریات بھی ہیں، انہوں نے اجازت دی؟ کہتے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث کے یہ الفاظ دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کیجئے گا، ارشاد فرماتے ہیں، ارجع، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اگر والدین کی اجازت کے بغیر آئے ہو تو واپس چلے جاؤ۔ ایک اور حدیث بھی سماعت کیجیے اور دلوں کے اوپر اس کو لکھ لیجیے۔ ایک اور صحابی آتا ہے، اس کے آنے کا انداز ہی نرالا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ بڑے بڑے جذبات وابستہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی راہوں میں قربان ہونا، جہاد کرنا، پیغمبر کی رفاقت میں رہنا، پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنا، امام کائنات کے جمعے سننا، امام کائنات علیہ السلام کے ساتھ صبح و شام وقت گزارنا، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے۔ میرا ایمان و یقین تو کہتا ہے کہ جس کو پیغمبر کی ملاقات نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام صحابی والا ہو جاتا ہے، اور جس کو صحابیت کا اعزاز مل جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں میں ایک مٹی بھی ڈال کے اللہ کی راہ میں دے دے اور دنیا والے سونے کے ڈھیر لگا دیں، تو صحابی کی اللہ کی راہ میں دی ہوئی مٹی لوگوں کے سونے کے ڈھیروں اور احد پہاڑ کے برابر صدقوں سے اللہ کو افضل لگتی ہے۔ وجہ اللہ کے پیغمبر کی ملاقات، آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت۔ صحبت تو بہت اثر کرتی ہے، کمپنی تو انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر کی کمپنی کے لیے آیا ہے، صحبت کے لیے آیا ہے، رفاقت کے لیے آیا ہے۔
آپ کے پیچھے نمازیں آپ کے قیادت میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک بات کہتا ہے، اپنا درد دل بیان کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گئی ہوں آپ سے بیعت کرنے کے لیے۔ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، میں اس حال میں آیا ہوں، میں جب گھر سے آ رہا تھا تو میرے ماں باپ دونوں ہی رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی، ان کی محبتوں کو قربان کر کے، ان کو آنسوؤں کو دیکھ کے، برداشت کر کے، ان کے جذبات کو سب کچھ تج کے اور سب کچھ سائڈ پہ رکھ کے آپ کی اللہ کی دین کی محبت میں مدینے میں آپ کے پاس اپنی جان قربان کرنے کا، سب کچھ قربان کرنے کا معاہدہ کرنے آ گیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک کہہ دیا، ارجع، واپس چلے جاؤ، فاضحکہما کما ابکیتہما، جب تک ان کو ویسے ہنساؤ گے نہیں جیسے رلا کے آئے ہو میرے پاس نہ آنا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بہت عظیم آیات ہیں یہ قرآن مجید کی، قرآن کی تو ہر آیت ہی عظیم ہے۔ آج ہم نے اسی پہ رکنا ہے، اسی پہ سوچنا ہے، اسی پہ ٹھہرنا ہے، قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ آپ کے دلوں میں اپنے کلام کو اتار دے۔ میری خواہش ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس آیت کو یاد کر کے جائیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں جو اپنے بندوں سے اللہ کرتا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ 5 اور 2 7 باتیں اللہ نے اس آیت میں کہی ہیں، ایک ایک لفظ اس قابل ہے کہ اس پہ گھنٹوں سوچا جائے۔
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ پہلی بار اللہ رب العزت نے یہ فرمائی تیرے رب کا فیصلہ ہے اٹل کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ نہیں کہا تیرے رب کا حکم ہے، یہ نہیں کہا تیرے رب کا مشورہ ہے، یہ نہیں کہا تیرا رب چاہتا ہے۔ والدین کے حقوق اللہ نے توحید کے ساتھ بیان کیے، اپنی ربوبیت کے ساتھ بیان کیے، اپنے اوپر ایمان کے ساتھ بیان کیے۔ والدین کے حقوق سے پہلے اللہ نے اپنا حق بیان کیا اور ساتھ یہ کہہ دیا تیرے رب کا ازل سے فیصلہ ہے، جس طرح ازل سے فیصلہ ہے لا الہ الا اللہ کے بغیر کامیابی کوئی نہیں، جس طرح ہر پیغمبر کی تعلیم ہے شرک قابل نفرت ہے، جس طرح ہر پیغمبر کی تعلیم ہے کہ اللہ واحد کو مانے بغیر چارہ کار کوئی نہیں۔ یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ تیرے رب کا ازل سے فیصلہ ہے کہ والدین کی اطاعت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ نے اپنا ایک حق بیان کیا اور ماں باپ کے اللہ نے 6 حق بیان کیا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ پھر اس لفظ میں دوبارہ غور کریں۔ رب کریم نے کہا تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ اے میرے نوجوان بیٹے، اے میرے بھائی، اے میری بیٹی، اے میری بہن، سوشل میڈیا والے کیا کہتے ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے، امریکہ والے کیا کرتے ہیں یہ ان کی بدبختی ہے، یورپ والے کیا کرتے ہیں یہ ان کی بد تہذیبی ہے، دیہات کے لوگ کیا کرتے ہیں یہ ان کا کلچر ہے، ہر خاندان میں کیا رسم ہے یہ ان کی رسم ہے۔ آج کل کے ادھر ادھر کے یوٹیوبر، ٹک ٹاکر، ادھر ادھر کی کہانیاں بنانے والے کیا کہتے ہیں یہ ان کی باتیں ہیں۔ اگر تو کسی کو اپنا رب مانتا ہے تو تیرے رب کا اپنا فیصلہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے مولویوں کی باتیں ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے بیت المال مسجد کا خیال ہے، کوئی یہ نہ سمجھے بس ایسے ہی ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنا حق بیان کیا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ ماتھے ٹکے تو اس کے آگے، پیشانیاں جھکے اسی کے سامنے، ہاتھ پھیلے اسی کے در پہ، سجدے ہوں اسی کی چوکٹ پہ، رکوع ہوں اسی کے عالی دربار میں، نظریں نیازیں منتیں چڑھاوے سب کچھ اسی کے لیے۔ ایک دفعہ اور غور کیجئے، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے، والدین کا حق اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ کائنات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق کسی انسان کے اوپر ہے تو اس کے والدین کا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ والدین کا حق کبھی ختم نہیں ہوتا، صرف ایک صورت میں ختم ہوتا ہے کہ والدین کا حق اللہ سے ٹکرانے لگے، اللہ کچھ اور کہے، والدین کچھ اور کہیں، پھر ان کی نہیں مانتی۔ اللہ کہے عبادت کرو، والدین کہے نہ کرو، اللہ کہے سجدے کرو، والدین کہے نہ کرو، اللہ کہے شرک نہ کرو، والدین کہے شرک کرو۔ بس یہ ایک مسئلہ ہے جس میں والدین کی نہیں مانی،
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے. ان کی والدہ کہنے لگیں تم نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، بتوں کو چھوڑ دیا ہے، محمد کے متوالے چیالے اور اس کے ماننے والے ہو گئے ہو. میں نہیں کھاؤں گی، میں نہیں پیوں گی، مر جاؤں گی جب تک تم میرے دین پہ واپس نہیں آؤ گے. اور جناب سعد دور جاہلیت میں بھی ماں کا بڑا خیال کرتے تھے، تو ماں نے ان کو جذباتی طور پہ بلیک میل کرنا چاہا کہ دیکھو تم میری مانتے ہو نا، تمہارا دین بھی یہ کہتا ہے، تم میرے فرما بردار بیٹے ہو، تو چھوڑ دو محمد عربی علیہ السلام کے دین کو. جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے، کیا کیا جائے؟ آخر فیصلہ دو ٹوک سنا دیا، ماں جی ہر بات مانوں گا، لیکن یہ کہ میں اپنے دین کو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دوں یہ نہیں مان سکتا. آپ کھاتی ہیں کھائیں، نہیں کھاتی نہ کھائیں. تو اس موقع پہ اللہ نے یہ آیت اتاری تھی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ دونوں مل کے بھی زور لگائیں کہ میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک بنا لے جس کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، رب واحد کے ساتھ شرک کرنے لگ جائے، اس میں ان کی بات نہ ماننا، باقی دنیا کے ہر کام میں ان کا ساتھ دینا. تو اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دوسری بات اللہ نے یہ کہی، والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے. دنیا کے ججوں کے سامنے سر جھکانے والوں، چھوٹے چھوٹے باسوں کے سامنے لملیٹ ہو جانے والوں، یسر یسر کے الفاظ کہنے والوں، اور میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، امت کے نونہالوں، میری بیٹیوں اور اسلام کی بیٹیوں، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے. اب گن گن کے یہ نہیں بتایا کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. ایک جامع ہدایت دی، بہت اچھا آخری درجے میں جو تم اچھا سلوک کر سکتے ہو وہ کرنا ہے. اب ہر انسان عقل والا ہے، وہ سوچے میں والدین کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کیسے کر سکتا ہوں. آج کے دور اور آج کے نوجوان کی بدقسمتی یہ ہے، باقاعدہ پبلک ریلیشنز، عوام سے تعلق، باس سے تعلق، کولیگ سے تعلق کیسے بنانا ہے، اس کے اوپر ڈگریاں دی جاتی ہیں، سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے گن سکھائے جاتے ہیں، باقاعدہ اس کو سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. کو ورکرز کا ریلیشنز کیسے ہونا چاہیے، جو آپ کا باس ہے اس کو کیسے خوش کرنا ہے، باقی کی نفسیات کو کیسے پڑھنا ہے. ان بدبختوں کو اگر کوئی سبجیکٹ پڑھانا نہیں آتا ہے تو یہ نہیں آتا ہے کہ والدین کو خوش کیسے کرنا ہے، ان کو راضی کیسے کرنا ہے. آپ نے باس کو راضی کر لیا، یہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ نے کولیگز کو خوش رکھا، یہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ نے دوستوں کو خوش رکھا، یہ آپ کا مسئلہ ہے. اور میری اس بات کو نوٹ کر لو، دنیا کے سارے لوگوں کو بھی آپ خوش کر لیں، اگر آپ کے اوپر والدین ناراض ہیں تو والدین نہیں، آپ کا رب ناراض ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، جب والدین خوش ہوتے ہیں تو اللہ کی خوشی اسی میں ہوتی ہے، والدین ناراض ہوتے ہیں تو اس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں والدین کو خوش کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، بشرطے کہ کوئی سیکھے تو صحیح، کسی کو آتا تو ہو۔ ماں باپ کا تو اللہ نے دل ہی ایسا بنایا ہوتا ہے، بہت جلدی خوش ہوتے ہیں، ایک ایک چیز پہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سیکھنے کی چیز ہے، سیکھنے کی چیز ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے بعد والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ قرآن نے لفظ بھی یہ استعمال کیے، ماں باپ کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ ہم اپنی زبان میں اس ترجمہ کرتے ہیں، اصل لفظ جو استعمال ہوئے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ دونوں جنہوں نے تجھے جنم دیا ہے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، وہ دونوں جنہوں نے تجھے پیدا کیا ہے رب کے حکم سے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا۔ کیا ہوتا ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے، اس کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ باتیں کر سکتا ہے، نہ دل کی کوئی بات کھول کے کہہ سکتا ہے، کیسا لاچار ہوتا ہے، کیسا ضعیف ہوتا ہے، کیسا نحیف و نزار ہوتا ہے۔ قرآن کا تو ایک ایک لفظ قابل غور ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ دونوں جنہوں نے تجھے جنم دیا ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ نہیں کہا وہ مسلمان ہوں تو اچھا سلوک کرنا، وہ دونوں جنہوں نے جنم دیا وہ کافر بھی ہوں اچھا سلوک کرنا، مشرک بھی ہوں اچھا سلوک کرنا، سکھ بھی ہوں اچھا سلوک کرنا، یہودی بھی ہوں اچھا سلوک کرنا، ملحد بے ایمان بھی ہوں اچھا سلوک کرنا۔ جنم تو دیا ہے، ماں باپ تو ہے نا۔ اچھا جو کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے وہ پیدائش کے بغیر زمین سے اگ کے بڑا ہو جاتا ہے؟ پیدائش تو اس کی بھی ہوتی ہے، چاہے وہ افسر ہے، چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ CSP آفیسر ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ صدر مملکت ہے، چاہے وہ عالم دین ہے، چاہے وہ خطیب اسلام ہے، چاہے وہ مبلغ اسلام ہے، چاہے وہ مجاہد اعظم بنا بیٹھا ہے، چاہے وہ جو کچھ بھی بنا بیٹھا ہے، میرا ایمان اور یقین کہتا ہے، میں جوش میں نہیں کہہ رہا، پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں، چاہے وہ اللہ کا نبی ہے، وہ بیٹا ہے، اور اس کے باپ چاہے کافر ہے، اچھا سلوک پھر بھی کرنا اس نبی پر ضروری ہے۔ سن لیں اس بات کو، بیٹا تو ہے نا، بیٹا تو ہے نا، ماں باپ نے پالا تو ہے نا، جنم تو انہوں نے دیا نا، پرورش تو انہوں نے کی نا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔
یہ وقت کے پیغمبر ہیں اور اولو العزم نبی ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام. باپ تو ان کے نہیں. معجزانہ شان سے اللہ نے سیدہ مریم کو یہ عظیم بیٹا عنایت کیا اور پیدا ہونے کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز پہ قائم رہوں جب تک زندہ ہوں، زکات دیتا رہوں، اور اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ اپنی ماں کا خدمت گزار ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر کہہ رہا ہے. پیغمبر، اس سے بڑا تو عہدہ ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا تو منصب ہی کوئی نہیں. جناب یحییٰ علیہ السلام وہ بھی اپنی والدہ کی خدمت گزار ہیں. وقت کا ہر نبی اپنے والدین کا خدمت گزار ہے. یہ دنیا کے عظیم ترین پیغمبر ہمارے پیغمبر کے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں. ان کا باپ کافر ہے، مشرک ہے، اور شرک کے معاملے میں تو بات نہیں مانتے. اور سخت اتنا ہے، ابراہیم توحید کی تبلیغ سے باز نہ آیا، پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا. پھر بھی کہتے ہیں یا ابتی، ابا جان میں تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. یہ نہیں کہتے ہو کافر اور مشرک باپ ہے نا. ابا جی، اے میرے پیارے ابا جی، کیا محبت ہے اس لفظ میں. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا جی، آپ ان چیزوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں؟ یہ بت نہ دیکھتے ہیں، نہ کام آتے ہیں، اور نہ سن سکتے ہیں. آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ابا جی قرآن پڑھ کے دیکھیں. بعض دینداروں کو لوگ یہ غلطی لگا دیتا ہے کہ میرے ابا تو بے دین ہے، بے نماز ہے، یہ ہے وہ ہے، میں اس کی کیسے خدمت کروں؟ نیک ہوتا تو خدمت کرتا. اس نے تجھے جنم نہیں دیا؟ وہ تیرا باپ نہیں ہے؟ اس منبر رسول پہ ذمہ دارانہ منصب پہ کھڑے ہو کے عرض کرتا ہوں، وہ جو بھی ہے والدین کی شان اور مقام اپنی جگہ پہ برقرار ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا. بہت اچھا سلوک، سب سے پہلے بہت اچھے سلوک میں یہ بات آتی ہے، ان کی بات غور سے سنیں. دوسری چیز یہ آتی ہے، پھر ان کی بات مانیں، ان پہ عمل کریں. آپ شہر پہ جانا چاہتے ہیں، امی ابو کہتے ہیں نہ جائیں. آپ کے دوستوں کا پروگرام ہے، مری جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، لاہور جانا ہے، میچ دیکھنا ہے، کرکٹ کھیلنی ہے. والدین کہتے ہیں نہیں بیٹے، گھر میں رہو. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ سننے کی بات ہے، نہیں، یہ عمل کرنے کی بات ہے. وہ روک دیں، رک جاؤ. آپ کا میچ کھیلنا اللہ کے پیغمبر کے پیچھے خطبہ جمعہ پڑھنے سے زیادہ اہم کام ہے. آپ تو مدینے میں بیٹھ کے اپنے صحابی کو واپس بھیج دیتے ہیں، اگر تیرے والدین نے اجازت نہیں دی ہے تو میرے ساتھ ہجرت جہاد کوئی نہیں، جاؤ والدین سے اجازت لے کے آؤ. آپ کے دوست کا کہنا اس سے زیادہ حق رکھتا ہے. دو ٹوک کہتے ہیں میں جانا چاہتا تھا، ابو نے روک دیا، میں نہیں جا سکتا.
والدین نے منع کر دیا ہے، میں نہیں جا سکتا، اگر اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں چل یار چلتے ہیں، تو ایسے دوستوں کو چھوڑ دیں، وہ بدبخت ہیں جو آپ کی بدبختی اور بدنصیبی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہاں تو ان کا امتحان ہے کہ دوست ہیں ہی وہ جو کہیں یار والدین نے روک دیا، اب اس کو مجبور نہیں کرنا، بس اس سے بڑا حکم ہے ہی کسی کا نہیں، اس سے بڑی شان ہے ہی کسی کی نہیں۔ ان کی بات توجہ سے سننا اس قدر ضروری ہے۔ آپ تو اس وجہ سے توجہ سے نہیں سنتے کہ آپ موبائل میں مصروف ہیں، اس وجہ سے توجہ سے نہیں سنتے کہ آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے توجہ سے نہیں سنتے کہ آپ کو اپنے فیس بک کی پڑی ہے، اس وجہ سے توجہ سے نہیں سنتے آپ واٹس ایپ کی چیٹنگ میں، آپ اس وجہ سے توجہ سے نہیں سنتے کہ آپ دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں اور فون کال پہ لگے ہوئے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اور میرے پیارے بیٹوں اور بھائیوں، بیٹیوں اور بہنوں، آپ سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، والدین کی بات توجہ سے سننا اس قدر ضروری ہے کہ آپ نفلی نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور والدین آواز دیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ لیٹ کرنے سے وہ ناراض نہ ہو جائیں یا ان کی تکلیف میں اضافہ نہ ہو جائے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں نفلی نماز توڑ دیں اور ماں باپ کی جا کے پہلی بات سن لیں۔ یہ کرکٹ وغیرہ تو چیز ہی کوئی نہیں، موبائل تو چیز ہی کوئی نہیں، یہ ویڈیو گیمز اور ادھر ادھر کی آپ کی فضول کی دلچسپیاں یہ تو معنی ہی کچھ نہیں رکھتی۔ میں نماز کی بات کر رہا ہوں، نماز کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے دماغوں پہ پردے ڈال دیے گئے، ہماری بصیرت کو سلب کر لیا گیا۔ دین جو تربیت کرنا چاہتا تھا وہ تربیت ہم سے چھین لی گئی، اس لیے یہ مسئلے سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھیں تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے، اللہ کے پیغمبر کی باتیں پڑھیں تو آپ کو روز روشن کی طرح واضح ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری ہے اور اللہ کا ولی ہے، دنیا اس کو جریج کے نام سے یاد کرتی ہے، اس کی ماں ملنے آتی ہے، آوازیں لگاتی ہے۔ یہ ولی اللہ، وہ عمل جس میں علم نہ ہو بعض دفعہ بڑا نقصان دیتا ہے۔ علم سب سے پہلے ضروری ہے، دین کا علم، شریعت کا فہم، تو عمل تو اس کے پاس بڑا ہے، علم کی کمی ہے۔ یہ سوچتا ہے، فیصلہ کرتا ہے ماں کی خیر ہے، لمبی لمبی نفل تو پڑھے، لمبے لمبے نفل تو پڑھے، تو پڑھتا رہتا ہے۔ ماں بیچاری پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی، یہ کس کٹیا میں رہتا تھا، کس جنگل میں رہتا تھا، کس صحرا میں رہتا تھا، کیا ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا۔ عمل تھا، صحیح علم نہیں تھا۔ جب صحیح علم نہ ہو پھر عمل بھی غلط ہو جاتا ہے۔ قرآن و سنت کا علم ہر چیز کی بنیاد ہے، کھانے پینے سے زیادہ قرآن و سنت کے علم کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ دین کے ادارے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، خطبات جمعہ ہوتے ہیں، قرآن کا ترجمہ، حدیث کا فہم، یہ سن کے انسنی کر دیتا ہے اور اپنے نفلوں میں مصروف رہتا ہے۔ میں نے یہ واقعہ ادھر ادھر سے نہیں سنا، صحیح بخاری سے بیان کر رہا ہوں، اور صحیح بخاری میں عام شخص نے بیان نہیں کیا، دونوں جہانوں کے سردار نے اس واقعے کو کوٹ کیا ہے، امام کائنات نے بیان کیا۔ تو اپنے نفلوں میں مصروف رہتا ہے۔ والدہ کہتی ہے اچھا تو نے میری بات ہی نہیں سنی، تو والدہ کیوں دیکھنے ہی نہیں آیا، ملنے ہی نہیں آیا؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، کہتی ہے تب تک تجھے موت نہ آئے جب تک تو بدکار عورتوں کے چہرے نہ دیکھ لے۔ پھر اس کے اوپر ایک الزام لگتا ہے، کیس چلتا ہے، مقدمہ بنتا ہے، اور لوگ اس کی کٹیا کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے زنجیروں میں باندھا گیا ہوگا،
لوگوں نے کیسے اس کے اوپر جوتے، لاتے، گھونسے، مکے، کیا کچھ رسید کیا ہوگا. اور وہ بدکار عورتیں جنہوں نے الزام لگایا تھا وہ راستے میں کھڑی ہیں، عدالت کی طرف اس کو لے جایا جا رہا ہے تو ان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگتا ہے. کبھی انسان غم میں مسکراتا ہے، یہ اس غم اور پریشانی میں مسکرا پڑتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا اس غم میں یہ مسکراہٹ، کیا تو کہ اس کا؟ کہتا ہے ماں ملنے آئی تھی، میں نے ملا نہیں تھا. اس نے کہا تھا تب تک تجھے موت نہ آئے جب تک بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے. آج مجھے اس کی بد دعا نے رلا دیا ہے. وہ کرکٹ کھیل رہا تھا، وہ کال کر رہا تھا، وہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا، یہ ویڈیو میں مصروف تھا، وہ موبائل گیم پہ تھا. کیا کر رہا تھا وہ تو اللہ سے باتیں کر رہا تھا، اللہ سے باتیں کر رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اللہ کو سجدے کر رہا تھا. اور اس نے ماں کی بات نہیں سنی تو اس کو بد دعا لگ گئی اور پھر زندگی میں مشکلیں اور پریشانیوں نے اس کی جان نہ چھوڑی. اے میرے نوجوانوں، اگر تم اپنے دوستوں کی وجہ سے اور ان فضول چیزوں کی وجہ سے ماں کی بات نہیں سنتے ہو تو اپنے انجام کی پھر تم خیر بناؤ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بات سننی ہے پھر ماننی بھی ہے، جیسے انہوں نے کہا ہے عمل بھی کرنا ہے. شرط صرف ایک ہے، وہ شریعت کے مخالف نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف نہ ہو، تو پھر ان کی بات ماننی ہے. اس کے تو بغیر چارہ ہی نہیں، اس کے تو بغیر گزارا ہی نہیں. آپ مشورہ کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں، ابو جی میں حاضر، جیسے آپ نے کہا ہے میرا مشورہ یہ ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر بھی کہتے ہیں نہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرنا ہے، تو مانے. جب اللہ کا حکم ہے تو مانے. والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری، والدین کی بات کو ماننا. وبالوالدین احسانا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، ان کے پاؤں دبانا، ان کو مالش کرنا، ان کے سر کی مالش کرنا، ان کو مٹھیاں بھرنا، ان کے پاس بیٹھنا. اور میرے عزیزوں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آپ بچپن میں تھے نا، کبھی کبھی آپ روتے تھے، آسمان سر پہ اٹھا لیتے تھے، کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی، بس ماں کا آپ کو ہاتھ لگتا تھا، لمس لگتا تھا، بوسہ ملتا تھا تو آپ کو سکون مل جاتا تھا. کبھی کبھی والدین کی خواہش ہوتی ہے بس بچے کا ہاتھ لگ جائے تو ان کو سکون مل جاتا ہے. ان کو سکون مل جاتا ہے اور آپ کی زندگی سنور جاتی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کس موقع پہ یاد آئے؟ امام حیوہ ابن شریح رحمہ اللہ محدث تھے، عالم تھے، مبلغ تھے، مدرس تھے، کامیاب استاد تھے. جیسے آپ ماشاءاللہ دور دراز سے سینکڑوں کی تعداد میں تشریف لائے،
ان کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوئے تھے اور سبق پڑھا رہے. سبق بھی کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. پڑھا رہے، مجلس لگی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، شان ہے، مقام ہے. ماں آتی ہے، کہتی ہے نا اٹھو، تمہیں فکر ہی کوئی نہیں، گھر کے اندر مرغیاں بھوکی ہیں، ان کو کھولا ہے، آؤ آ کے ان کو دانے ڈالو. امام حیوہ ابن شریح کہتے ہیں ماں کا حکم آ گیا، مجلس چھوڑتے ہیں، جا کے مرغیوں کو دانے ڈالتے ہیں اور پھر پڑھانے واپس آ جاتے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، میرا صحابی حارثہ جنت میں ہے اور جنت میں بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میں نے خواب دیکھا ہے میرا صحابی حارثہ جنت میں ہے اور جنت میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. نبوت والا سچا خواب بیان کرنے کے بعد جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، عام انسان کا خواب نہیں ہے، دونوں جہانوں کے سردار کا خواب ہے. فوراً کہتے ہیں کذالکم البر، کذالکم البر، کذالکم البر. جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے ایسے ہی اعلیٰ مقام دیتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ سیکھنے کی چیز ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرنا ہے. آپ دوستوں کو بہت تحفے دیتے ہیں، اچھی بات ہے، کبھی ابو کو بھی تحفہ دیں. وہ آپ کے تحفے کا بھوکا نہیں ہے، اسے پتہ چلے گا میرا بیٹا میرا خیال کرتا ہے. سب سے قیمتی گرم چادر ابو کے لیے لے جائے، جیکٹ اس موسم میں ابو کے لیے لے جائے، قیمتی جوتا ابو کے لیے لے جائے، ماں کے لیے لے جائے، والدین کے لیے لے جائے. ایک عرب عالم نے کمال کی بات لکھی ہے. ایک نوجوان ہے، کہتے ہیں 19 سال ہو گئے تھے ماں کو بیوہ ہوئے، میں اپنی بیوی بچوں میں مصروف، خاطر خواہ وقت نہیں دے سکا تھا. بس خیال آیا کہ ماں اتنا عرصہ ہو گیا ہے تجھے وقت ہی نہیں دیا. فون کیا، امی جی میں نے فلاں دن آنا ہے اور سب سے اسپیشل کھانا میں نے آپ کو کھلانا ہے. کہتا ہے کہ میں جب گھر پہنچا، چونکہ وہ سعودی عرب کا واقعہ ہے، وہاں ایک کلچر ہے، ہوٹل پہ کھانا عام لوگ کھاتے ہیں جا کے. تو کہتے ہیں فلاں 5 اسٹار ہوٹل میں ماں جی آپ کو لے کے جانے، آپ کے پاس آ کے وہاں آپ کو کھانا کھلانا. کہتے ہیں میں گھر پہنچا تو ماں میرے پہنچنے سے پہلے دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی اور گھر کے ہر فرد کو اس نے بتایا تھا میرا بیٹا ہے، آج مجھے اس نے ہوٹل میں لے کے جانا ہے. آج اس نے کہا ماں میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا اور سب سے قیمتی کھانا اس نے مجھے کھلانا ہے. اور اس نے شاید وہ سوٹ پہنا تھا جو اس کے فوت شدہ باپ نے آخری دفعہ اس کے لیے نیا خریدا تھا، اور دروازے پہ اس کا انتظار کر رہے تھے. ہوٹل گئے، کھانا کھایا، واپس آ گئے اور ماں نے کہا بیٹا تو نے مجھے کھانا کھلایا ہے، اب میرا دل ہے کہ آئندہ اسی ہوٹل میں تجھے کھانا کھلاؤں، اور یہ بھی آپ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آپ کھانا کھاؤ گے. جی حاضر. کہتا ہے کہ 2-4 دن کے بعد ماں جی اللہ کو پیاری ہو گئی.
اور مجھے ہوٹل والوں کی طرف سے لیٹر آیا، میل آئی کہ 2 افراد کے لیے ایڈوانس کسی نے جب آپ آئے تھے پیسے دے دیے ہیں کھانے کے، اور وہ ہمارے پاس 2 سیٹیں محفوظ ہیں، اور اس کے نیچے کوئی پیغام بھی لکھا ہوا ہے، بیٹا مجھے زندگی کا پتہ نہیں اگلے کھانے پہ میں ساتھ ہوں کہ نہ ہوں، اگر میں نہ رہوں تو میری طرف سے میری بہو کو اپنے ساتھ لے جا کے وہاں کھانا کھا۔ بیٹا جو تو نے مجھے کھانا کھلایا اور وقت دیا اور میرے پاس بیٹھے، آپ نہیں جانتے کہ میرے لیے اس کا کیا معنی تھا۔ ہاتھوں کا لمس، پاس بیٹھنا، پیشانی پہ بوسہ دینا، ہاتھ پہ بوسہ دینا، پیار کرنا۔ ماں باپ کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ والد گرامی کس موقع پہ یاد آئے؟ ابا جی رحمہ اللہ مجھے فرماتے تھے، میں اسلام آباد سے جب یونیورسٹی سے واپس آتا، کہتے بیٹا میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو میری طبیعت اور صحت ٹھیک ہو جاتی۔ صرف یہی نہیں، بات ماننے میں کہتا ہوں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ کیا بیٹا ہوا کہ باپ کہے تو بات مانے، وہ باپ سوچے بھی تو بیٹا اس سے پہلے بات مان لے۔ کیسے؟ وہ اپنے باپ کی نفسیات کو سمجھتا ہو کہ ابو جی یہ چاہ رہے ہیں، ابو جی یہ چاہ رہے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے۔ ہر بندے کی پسند اور ناپسند آپ سمجھتے ہیں، آپ کو بس ابو کی پسند اور ناپسند کا نہیں پتا ہے۔ پسند کو بھی پڑھنے والا ہو، خواہش کو بھی پڑھنے والا ہو۔ مجھے ایک دفعہ ماں جی اشارہ کرنے لگیں کہ بزرگوں کا عمرہ کرنے کو بہت دل چاہتا ہے۔ عمرے کا انتظام اللہ نے کیا۔ ایک موقع پہ امام کعبہ تشریف لائے، ان کے ہاتھوں سے اللہ نے مجھے ٹکٹ دلوایا، اور میری خواہش ہوئی کہ والدہ ساتھ جائیں۔ میں نے عرض کی، ماں جی اشارہ کرنے لگی، بیٹا وہ جو حرم کے سامنے ہوٹل ہیں ان میں نہیں ہمارا کوئی انتظام ہو سکتا؟ یہ بات نوٹ کیجیے گا، ماں باپ کے فرما بردار آپ بن جائیں، اور اتنے بن جائیں کہ جو کام دیکھنے میں نہیں ہو رہا نا، تب بھی نہ کہیں یہ نہیں ہونا، ماں باپ سے کہیں میں کوشش کروں گا، اللہ نے کرنا ہے، آپ دعا کریں، ہو جائے گا۔ اللہ نے توفیق دی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں تو ہماری پہنچ نہیں ہے، ایک ایک رات کا سینکڑوں ریال کے حساب سے کرایہ ہم تو دے نہیں سکتے۔ میں نے کہا ماشی یہ کون سی بات ہے، ظاہری حالات تو نہیں ہے، لیکن آپ دعا کریں، میں کوشش کروں گا، تو اللہ حرم کے صحن کے سامنے کے ہوٹل میں آپ کی دعا سے اللہ انتظام کر دے گا۔ یقین مانیے جو کچھ میرے پاس تھا، میں ڈیلر کے پاس گیا، اس سے کہا ماں جی میرے ساتھ جا رہی، اور جو حرم کے سامنے ہوٹل ہے اس کا آپ مجھے بتائیں کتنا کرایہ بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، اور کتنا آپ مجھے وقت دے سکتے ہیں، وہاں میں اپنی والدہ کا انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کی دعائیں اللہ کی توفیق سے ایسی برکت ہوتی ہے۔ اس نے کہا آپ کی ماں ساتھ جا رہی ہیں، جو آپ کے پاس انتظام ہے اتنی رقم دے دیں، میں اتنے کے اندر ہی حرم کے سامنے آپ کا انتظام کر دوں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ 2019 مجھے یاد آیا، یہی مہینہ تھا اور یہی جمعہ تھا، میں والدہ کے ساتھ ہسپتال میں تھا۔ جمعرات
میرا پروگرام تھا کہ رات واپس آ جائیں، اور سالانہ اجتماعی جمعہ ہے، اگلے دن جمعہ پڑھا ہے، آرام کر کے اچھے طریقے سے تیاری کر کے میں نے ماں جی سے اجازت لی، ماں جی نے اجازت دی۔ جب میں آنے لگا عشاء کے بعد جمعرات کو دوبارہ اجازت لی، میں پھر چلا جاؤں؟ کہا نہیں ہے رک جاؤ، نہ جاؤ، کن لماحا۔ عرب علماء نے کیا خوبصورت لفظ لکھے کہ اپنے والدین کو پڑھنے والے بن جاؤ، ان کو سمجھنے والے بن جاؤ کہ کیا چاہتے ہیں، حکم دینا بات کی بات، کیا چاہتے ہیں۔ ماں جی نے کہا نہیں رک جاؤ، کہنے لگی محسن بیٹے تو کل صبح نہیں جانا صحیح؟ میں سمجھ گیا ماں چاہتی ہیں کہ رات پاس رہوں، ہاں میں صبح جاؤں گا، میں صبح جاؤں گا، میں رات ادھر ہی ہوں، میں رات آپ کے پاس ہی رکوں گا۔ صبح ہوئی، اللہ کی توفیق سے ناشتہ کروایا، پھر اجازت لی، پیار دیا، کہا جاؤ بیٹے اللہ تیرا سینہ کھول دے، جا کے جمعہ پڑھاؤ اور پھر آ جانا۔ آپ کے پاس آیا، جمعہ پڑھایا، واپس پہنچا، مغرب سے پہلے واپس پہنچ گیا۔ ماں جی سے پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ فرمانے لگی آپ کے جانے کے بعد بیٹا طبیعت بہت خراب رہی ہے، اور اگلے دن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ چند دن کے مہمان ہی تو ہوتے ہیں، 2-4 سال کی تو بات ہوتی ہے، آپ اتنے میں تھک جاتے ہیں، اتنے میں ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے اللہ تیرے کلام کے کیا کہہ رہے ہیں، ابھی تو صرف ایک لفظ کی تشریح ہوئی ہے، والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ آگے صرف ترجمہ سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بات کیسی کرنی ہے؟ اللہ نے اس بارے میں 3 جملے بولے ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے بارے میں 1 جملہ بولا، اور والدین سے بات کیسے کرنی ہے اس بارے میں 3 جملے بولے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آپ خدمت تو بہت کر رہے ہیں، لیکن آپ کی باتیں بڑی سخت ہیں، پیسہ تو بڑا لگا رہے ہیں، باتیں بڑی سخت ہیں، تو کیا فائدہ؟ صبح شام آپ دعائیں دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سختی سے کہہ رہے ہیں، دعائی لیتے ہی نہیں ہو تو اللہ نے بات کیسے کرنی ہے اس بارے میں 3 جملے بولے۔ جب وہ دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے تو پھر ان کو اف نہ کہنا، سختی کے ساتھ کسی بات کا جواب نہ دینا، ہمیشہ ایسے بات کرنا جس میں ان کی عزت ہو۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
كريما. میں والد محترم رحمہ اللہ کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا. ڈاکٹر نے ان کو نمک سے روکا تھا تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ابا جی تو نمک چکھنے سے پہلے کہہ دیتے ہیں تھوڑا سا اور ڈال دیں، تو میں کیا کروں؟ وہ ڈاکٹر بہت سمجھدار تھا، کہنے لگا تو ڈال دیا کریں. میں نے کہا کیا مطلب؟ ڈال دیا کریں، اور ان کو پرہیز بھی ہے. تو میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ سارا ڈال دیں، یہ کہے نا نمک ڈال دو. چونکہ وہ ڈاکٹر خود بزرگ تھا تو اس سے پتا تھا بزرگوں کی خدمت، عزت، مقام، شان کیا ہے. کہنے لگا بیٹے ڈال دیا کرے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے آپ نمک کا ایک پیس، ایک ذرہ ڈال دیں. یہ کہ اور ڈال دو کہ جی ڈال دیتا ہوں، ایک ذرہ اور ڈال دیں. کہ اور ڈال دو تو آپ ایک ذرہ اور ڈال دیں. میں نے بڑا غور کیا یہ ڈاکٹر کو سمجھدار ہے، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا آپ دوائی تو دے رہے ہیں، خدمت تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ آپ جھڑک بھی رہے ہیں، ڈانٹ بھی رہے ہیں، سخت لہجہ بھی ہے اور گھور بھی رہے ہیں، آنکھیں بھی عجیب ہیں، لہجے بھی عجیب ہیں، باتیں بھی عجیب ہیں، تو دوائی فائدہ کیا کرے گی؟ جتنا بد پرہیزی سے ان کے جسم کو تکلیف ہوگی اس سے زیادہ تمہاری سخت لہجے سے ان کی روح کو تکلیف ہوگی. اس لیے حسن سلوک کے بارے میں اللہ نے ایک جملہ بولا، اور بات والدین سے کیسے کرنی ہے 3 جملے بولے. فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے دل میں والدین کے لیے اتنا رحم پیدا کرو کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھو. اور آخری بات وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کبھی کبھی انسان خدمت بڑی کرتا ہے لوگوں کے سامنے، دکھانے کے لیے، مہمانوں کے سامنے، لیکن دعا بندہ ایسے نہیں کر سکتا. اس لیے آخری حق اللہ نے بیان کیا کہ والدین کے بارے میں دل میں ایسا رحم رکھنا ہے کہ تنہائیوں میں بھی کہتے رہنا اللہ جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا تو ان پہ رحم فرما دے. ان کے لیے دعائیں کرنی ہے. اور اگلی آیت میں کہا اللہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ایک آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. اب والدین کی خدمت کر کے تو دیکھیں، ان کی دعائیں لے کے تو دیکھیں. دعائیں کروایا نہ کریں، دعائیں لیا کریں، دعائیں لیا کریں. میں دیکھا کچھ بچے کہتے ہیں ماں تو میرے لیے دعائیں نہیں کرتی ہے، تیری کرتوتیں ہی ایسی ہے، وہ کیسے کرے دعا. کوئی دعائیں زبردستی کروائی جاتی ہیں. خدمت ایسی کریں، بولیں ایسے، لہجہ ایسا رکھیں، نرمی ایسی برتیں کہ ان کے دل سے دعائیں نکلتی رہیں. پھر دیکھنا زندگی میں برکت کیسے ہوتی ہے. رب ذوالجلال کی عظمت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں والدین کی خدمت ایسی نیکی ہے دنیا کی مشکلوں سے بچانے کے لیے، قبر کی تنگیوں سے بچانے کے لیے، آخرت کی سختیوں سے بچانے کے لیے، اور پل صراط سے گزارنے کے لیے والدین کی خدمت سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے. توحید کے بعد
اللہ کے حق کے بعد، نماز کے بعد پتھر تھا آگے، اور اس نے کہا تھا اللہ تو جانتا ہے، بوڑھے والدین تھے، میں ان کے سرانے کھڑا رہا، اگر یہ خدمت قبول ہے تو آج ہمیں نجات دے دے۔ اللہ نے تو پتھر کو بھی پیچھے ہٹا دیا۔ صرف نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مجھے جب تنخواہ ملتی نا، بہت دفعہ میں اپنی تنخواہ ایسے جیب میں ڈال کے گھر جا کے والدہ کے ہاتھ پہ رکھتا اور کہتا امی جی آپ سے خرچہ لینا نا مجھے اچھا لگتا ہے، اب آپ اس میں سے مجھے دے دیں۔ اکثر کئی دفعہ ایسے، اور ماں جی کچھ نہ رکھتی، ساری دے دیتی، کبھی ضرورت ہوتا تھوڑا بہت رکھ لیتی، لیکن اس سے خوش ہو جاتے۔ میں گھر والوں کے لیے فروٹ لے کے جاتا تو والدہ کے پاس رکھا، کہتا امی جی آپ میرے لیے اور بچوں کے لیے اس میں سے نکال کے نا مجھے دیتے، آپ بچپن میں ہمیں دیتے تھے نا تو ویسے آپ سے لینا اچھا بڑا لگتا ہے، آپ ہمیں دیتے۔ اور یقین مانے اچھا فروٹ ہمارے حصے میں آتا، خوش ہو جاتی، برکت ہو جاتی، دعا مل جاتی۔ مجھے تو پتہ نہیں چل رہا کہ آج نوجوان نسل کو ہو کیا گیا ہے، ہم کہاں پھر رہے ہیں، کن سوچوں میں گم ہیں، کن وادیوں میں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔